اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، شیعہ علماء فقہا کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے تھے۔ واقعاً انسان ان عظیم المرتبت شخصیات کے جب حالات زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو انسان کے وجود میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی حرکت پیدا ہوتی ہے، ایک ایسا انقلاب آتا ہے کہ انسان تعجب کرتا ہے کہ ایسے پاکیزہ افراد بھی اس دنیا میں موجود تھے جنہوں نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے نورانی معارف پر عمل کر کے ایسی نورانیت حاصل کی کہ آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، بلند مقامات حاصل کیے۔ اور حقیقت میں اگر ایسے پاکیزہ علماء موجود نہ ہوتے تو شاید حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے معارف ہم تک نہ پہنچتے۔ پس در حقیقت ہمارے شیعہ علماء میں ایسے پاکیزہ علماء فقہا کا ہونا خود اہل بیت علیہم الصلاۃ کی ایک خاص عنایت کا نتیجہ ہے، ایک خاص توجہ کا نتیجہ ہے۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی ایک کرامت ہے کہ ان کے مکتب سے تعلق رکھنے والے علماء ایسے پاکیزہ علماء ہیں، ایسے بلند مرتبت علماء ہیں کہ جن پر انسانیت کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اب تک جتنے بھی علماء سے متعلق واقعات آپ کی خدمت میں بیان کر چکا، یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت میں افلاکی مخلوقات ہیں، آسمانی مخلوقات ہیں، اور خداوند متعال نے انہیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے مکتب سے تربیت یافتہ کر کے معاشرے میں معاشرے کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا تاکہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے معارف کو زندہ کیا جا سکے اور انہیں آئندہ نسلوں تک اور بشریت تک پہنچایا جا سکے۔ آج آپ کی خدمت میں آیت اللہ سید جمال الدین موسوی گلپائگانی کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آیت اللہ جمال الدین موسوی گلپائگانی کی ولادت 1295 میں ہوتی ہے گلپائگان کے اندر، ایک نہایت ہی متدین اور مذہبی گھرانے کے اندر۔ آیت اللہ جمال الدین گلپائگانی کے والد بزرگوار آیت اللہ سید حسین موسوی گلپائگانی بھی آیت اللہ تھے، مرجع تھے، اور ان کے دادا بھی اسی طرح سے آیت اللہ تھے، مرجع تھے، اور اس قدر مقدس خاندان تھا کہ آیت اللہ جمال الدین گلپائگانی کے والد بزرگوار آیت اللہ سید حسین موسوی گلپائگانی کا انتقال 1305 ہجری قمری کو ہوتا ہے، اور جب 1415 ہجری قمری کو ان کے مقبرے کی مرمت کے لیے وہاں کچھ کام کرنے میں مصروف ہوتے ہیں تو تقریباً 110 سال بعد لوگ مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ آیت اللہ سید حسین موسوی گلپائگانی ابھی تک ان کا بدن بالکل تر و تازہ ہے، جیسے ابھی تازہ ہی انہیں سپرد خاک کیا ہو۔ ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے آیت اللہ سید جمال الدین موسوی گلپائگانی۔ یہ واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، ان کے ایک نہایت ہی قریبی ساتھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نجف اشرف میں شدید گرمی تھی، اور میں آیت اللہ سید جمال الدین موسوی گلپائگانی کے ساتھ ان کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور پھر ان کے ساتھ میں چلا وادی السلام میں
زیارت قبور مؤمنین کے لیے۔ جیسے ہی ہم وہاں مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اس قدر شدید گرمی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا اطراف میں ایک ایسی نسیم، ملائم اور بہت ہی خوبصورت قسم کی جنتی ہوا نے ہمارا احاطہ کیا ہوتا ہے۔ ہم جاتے ہیں قبرستان وادی السلام میں، قبور مؤمنین کی زیارت کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، کافی وہاں پر وقت گزارتے ہیں، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک ایسی ٹھنڈی ملائم ہوا نے ہمارا احاطہ کر رکھا ہے کہ جو غیر معمولی ہوا ہے۔ اور پھر ہم وہاں وادی السلام سے مؤمنین کی قبور کی زیارت کرنے کے بعد جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی وادی السلام سے ہم باہر نکلتے ہیں اور بازار میں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک شخص سامنے آ جاتا ہے اور آیت اللہ جمال الدین گلپیگانی کا راستہ روک کے ان سے گفتگو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص ہمارے قریب آتا ہے تو ہمارے اطراف میں وہ جو نسیم ملائم، وہ جو ایک ٹھنڈی ہوا جس نے ہمارا احاطہ کر رکھا تھا، وہ فوراً چلی جاتی ہے، اور اس قدر شدید نجف اشرف کی گرمی وہاں مجھے محسوس ہوتی ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے احساس کیا ہو کہ انسان کسی اے سی کے روم سے اچانک باہر شدید گرمی میں باہر نکل آئے تو اس کو جو احساس ہوتا ہے وہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں اس وقت بہت ہی شدید گرمی میں موجود ہوں، اور وہ شخص ہے کہ آیت اللہ جمال الدین گلپیگانی سے گفتگو کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص گفتگو کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہوتا ہے تو میں دوبارہ مشاہدہ کرتا ہوں کہ وہی ملائم، ٹھنڈی، جنتی ہوا نے دوبارہ ہمارا احاطہ کر لیا ہے۔ اب آیت اللہ جمال الدین گلپیگانی مجھے مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ دیکھا آپ نے، اس دنیا میں کسی کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنا، کسی کی صحبت میں بیٹھنا، کسی کے ساتھ دوستی کرنا، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تمام راستہ ہمارے پاس کیسے ٹھنڈی ملائم نسیم ہوا نے ہمارا احاطہ کر رکھا تھا، جیسے ہی کوئی نااہل شخص ہمارے قریب آیا، کوئی نامتدین قسم کا شخص ہمارے قریب آیا، تو اس غیر متدین شخص کے ہمارے قریب آنے سے وہ ملائم ہوا ہمارے پاس سے رخصت ہو چکی۔ تو پس عزیزان، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں بری صحبت ہو، بری دوستی ہو، انسان کی نشست و برخاست غیر متدین افراد کے ساتھ ہو، تو جیسے مرحوم آیت اللہ جمال الدین گلپیگانی اور ان کے ساتھی کے اطراف سے وہ نہایت ہی ٹھنڈی ہوا، وہ ملائم ہوا رخصت ہو گئی تھی، اسی طرح انسان کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جدا ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو اپنے دوستوں کے انتخاب میں نہایت ہی دقت سے کام لینا چاہیے۔ یار بد بدتر بود از مار بد، ایک برا دوست ایک زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ زہریلا سانپ انسان کو ڈستا ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ اگر انسان کسی برے دوست کی محفلوں میں اٹھتا بیٹھتا ہو، نشست و برخاست کرتا ہو، رابطے میں ہو، تو وہ برا دوست انسان کی جان کے لیے بھی خطرناک ہے اور انسان کے ایمان کے لیے بھی نہایت ہی مضر اور نہایت ہی خطرناک ہے۔ لہٰذا والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحبت کو، اپنے بچوں کی دوستیوں کو نہایت ہی دقت سے جو ہے وہ اسے چیک کیا کریں کہ کس کی صحبت میں ان کے بچے بیٹھ رہے ہیں اور ان کا کیا طریقہ کار ہے دوست کے انتخاب کرنے میں۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے تو بس اوقات یہاں معاشرے میں اس چیز کو مشاہدہ کیا جاتا ہے
کہ خود والدین غیر متدین ہوتے ہیں، تو ایسے میں کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ اولاد متدین ہوگی، پاکیزہ ہوگی، نیک ہوگی؟ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اصلاح کرے اور ہمارے تمام معاملات کو درست کرے اور ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے حضور سرخرو کرے۔ میں یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ تمام واقعات جو آپ کی خدمت میں بیان کیے جاتے ہیں نہایت ہی مستند انداز میں مستند شخصیات سے نقل کیے جاتے ہیں۔ مختلف کتابیں اس سلسلے میں موجود ہیں اور ہم بھی مختلف کتابوں سے مطالعہ کیا کرتے ہیں اور ان سے ان واقعات کو نکالتے ہیں۔ مختلف کتابیں ہیں جن میں ایک کتاب ہے افلاکیان خاک نشین، اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس میں ایسے علماء کے واقعات موجود ہیں، اور یہ آیت اللہ جمال الدین گلپیگانی کا واقعہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 84 میں موجود ہے۔ اگر ہم کسی واقعے کا حوالہ نہیں دیتے تو ہم خود اس کے لیے ریفرنس کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں کہ ہم نے واقعہ نقل کیا ہے یعنی مستند ہے۔ نہایت شکریہ، خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ کی امام زمانہ کی نصرت اور تائیدات آپ کے شامل حال ہوں، آپ کو خداوند متعال سربلندی عطا کرے، آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔